میرے نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اور سب کا کردار، سب کے اعمال اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ مزنی ہے۔ یہ بچپن میں ہی سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ ان کی پرورش ان کی ماں نے اور ان کے چچا نے کی۔ چونکہ ماں جوان تھیں، انہوں نے حضرت عبداللہ کی پرورش اچھی ہو جائے اس لیے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ اپنے چچا کے پاس رہتے۔ جو ان کا چچا تھا وہ سرکار علیہ السلام سے بڑی نفرت کرتا۔ چونکہ یہ مسلمان ہو گئے، وہ انہیں ہر دن مارتا، ہر دن تکلیف دیتا، مار مار کے تھک جاتا، آرام کرتا، پھر مارتا۔ اتنی کم عمر میں سرکار کی محبت میں یہ اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ وہ تکلیف دیتا، مارتا، یہ برداشت کرتے ہیں، اور پٹنے کے بعد ماں کے پاس آتے اور کہتے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیں، میں مدینے چلا جاؤں اور میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، میں سرکار علیہ السلام کو دیکھوں۔ امی جان مجھے آپ اجازت دے دیں۔ ماں کہتی بیٹا چچا نے تمہیں پالا ہے، وہ تمہیں مارے گا، وہ نام بھی سرکار کا سنے گا تو تمہیں بڑی اذیت دے گا، بیٹے نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ مایوس ہو کے چلے جاتے، پھر آتے ماں کے پاس، امی جان ہمیں اجازت دیجیے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے بہت اصرار کیا، والدہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اپنے چچا سے اجازت لے لو، اس لیے کہ اگر اس نے یہ سن لیا ہے کہ تم جا رہے ہو اور اس سے نہیں پوچھا بیٹے تو وہ تمہیں بہت مارے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ چچا کے پاس چلے گئے جو کہ دشمن رسول تھا۔ آپ نے کہا چچا جان آپ نے میرے اوپر بڑا رحم کیا ہے، عنایتیں ہیں آپ کی، آپ نے بڑا پیار دیا ہے، چچا جان آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے عطا کریں گے؟ اس نے کہا ہاں کہو کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا۔ جب چچا نے یہ بات سنی تو ایک دم غصے میں آ گیا، اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ اللہ اکبر، قہر و غضب میں بولتا ہے کہ تو مدینے جانا چاہتا ہے، چلا جا مگر سن جانے سے پہلے دوبارہ لوٹ کر کے ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، قدم نکلا تو واپس نہ آنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ تب چچا کو بڑا تعجب ہوا تو اس نے دوسری شرط لگائی، سن جو کچھ تیرے پاس ہے مال و اسباب وہ سب میرا ہے، کیونکہ میرے پاس تو نے پرورش کی ہے، یہ جو تیرا مال ہے نا یہ سب چھوڑ کے جائے گا۔ حضرت عبداللہ کہتے مجھے منظور ہے۔ جب اس نے دیکھا ابھی بھی نہیں مانتا ہے تو ڈرانے کے لیے تیسری شرط لگائی کہ جو تو کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے بھی اتار کر کے جانا پڑے گا، بالکل برہنہ ننگے بدن تجھے جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہے کہ جب محبوب کو دیکھنا ہے تو مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، اور حضرت عبداللہ نے وہ شرط بھی منظور کر لی۔ ذرا غور فرمائیں، چچا سے اجازت لینے کے بعد والدہ کے پاس آئے ستر کو چھپاتے ہوئے، اور والدہ کو سلام رخصت کیا اور کہا امی جان میرے بدن ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا دے دو۔ تو ماں نے اپنے دو دوپٹے دیے، ایک سے نیچے کا بدن ڈھکا اور دوسرے کو اوپر ڈال لیا، نکل گئے گھر سے۔ ان کا تو کوئی اور تھا بھی نہیں، ماں تھی اسے بھی چھوڑ کر جا رہے سرکار کی محبت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، میں کہتا ہوں جو نبی کا صحابی ہے سب کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تم دیکھتے ہو کس نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں ابھی ظالموں ان کی قربانیوں کو دیکھو کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ چھوڑ کر کے شہر سے نکلے، مدینے پہنچے، جب مدینے کی وادیوں کو دیکھا تو دل کو قرار آ گیا، محبوب کا جلوہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ انہیں آتے آتے وقت ہو گیا تھا، رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے، جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو کوئی کہتا عبداللہ تم آ گئے؟ ایک دم حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، حیرانی ہوئی
کہ مجھے یہاں کون یاد کرنے والا ہے، کون ہے، کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں بلال ہوں۔ کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ کہا میں نہیں، مدینے والے آقا نے بتایا ہے کہ تم آ رہے ہو۔ کہا آقا علیہ السلام نے کہ اے بلال، میرا ایک عاشق ہے جو سب کچھ چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، چچا کی مصیبتیں برداشت کی اسے چھوڑ کر، مال و اسباب چھوڑ کر صرف ماں کے دو دوپٹوں میں آ رہا ہے۔ جب وہ آ جائے نا تو مدینے میں بڑا سردی ہوتی ہے، یہ میرا کمل اسے دے دینا، اور سرکار یہ اپنی چادر پاک تمہیں دے کر کے گئے عبداللہ۔ جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا تو سمجھ گئے واقعی جو مدینے میں رہ کر کے وہاں کی دیکھتا ہو وہ میرا محبوب سب سے الگ ہے، سب سے یگانہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی اور نماز فجر ہوئی تو بار بار حجرے کی طرف دیکھ رہے کہ محبوب کب باہر نکلیں گے، کب باہر نکلیں گے، انتظار میں ہے، دیکھ رہے ہیں۔ جب وقت ہو گیا تو وہ حسین چہرہ جس کی تمنا عبداللہ ہر دن کیا کرتے تھے وہ حجرے سے نکلے اور مصلی پر آ کر کے جلوہ افروز ہو گئے۔ سرکار نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سرکار کا معمول تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ کرتے اور مسکراتے۔ آج جب سرکار نے پیچھے نگاہ کی تو کہتے عبداللہ کہو کیا حال ہے؟ جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا تو فرط محبت میں آنسو نکل گئے، سارے غموں کو بھول گئے کہ اب محبوب نے یاد کر لیا، اور وہ دیکھتے رہے سرکار کے حسن کو۔ وہ نہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب کے جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ حسن و جمال میں سب سے الگ، سب سے یگانہ ہے۔ اللہ پاک نے سب سے حسین کائنات میں مصطفیٰ کو پیدا کیا، جو انسانیت کی جان، جو روح کائنات ہے۔ آج حضرت عبداللہ اپنی نگاہوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے رہے، سرکار ان کی خیریت پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے کہ کیا مقام و مرتبہ ملا عبداللہ کو۔ ایک دن حضرت عبداللہ مزنی کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا اور بہت زیادہ جھڑک دیا۔ حضرت عبداللہ رونے لگے، خاموش رہے کہ حضرت عمر نے ڈانٹا ہے۔ سرکار مسجد نبوی میں آئے تو آج عبداللہ سرکار کے سامنے نہیں جا رہے، کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، مسجد کے ستون کے پیچھے بیٹھ گئے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے۔ جب سرکار کو دیکھا تو ایک دم بے ساختہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ آپ نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو ایک دم آنسو نکلنے لگے۔ میرے نبی علیہ السلام پاس نہیں بلایا، خود اٹھ کر ممبر سے عبداللہ کے پاس آیا اور کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور خاموش ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اس غلطی پر انہیں ڈانٹا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر اب کبھی عبداللہ کچھ بھی کرے تم اسے کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میرے عبداللہ نے میری محبت میں بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، بہت تکلیفیں سہ کر یہ آیا ہے یہاں تک۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں کتنی مصیبت و آلام کے بعد حضرت عبداللہ کو مصطفیٰ جان رحمت کی قربت ملی ہے۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک رات میں کوہرام برپا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا مشعلیں جل رہے، روشنی ہے۔ میں جب قریب گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آج عبداللہ انتقال کر گئے۔ میں ایک دم حیرت میں آ گیا۔ وہ نبی کا نوجوان صحابی جسے سرکار اتنی محبت کرتے، آج وہ انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا
میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم اسے کفن دو گے اور غسل دو گے۔ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کیا مقام ملا اسے کہ اسے کفن عمر دے رہے ہیں اور غسل صدیق اکبر دے رہے ہیں، کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے۔ کہتے ہیں جب سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبر میں اتارو انہی عبداللہ کو جو چاچا کی مار کھا رہے تھے، آج نبی علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ حضرت عمر اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قبر سے باہر نکلو۔ میرے آقا قبر میں اترے۔ کہتے میں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں اور سرکار کے آنسو حضرت عبداللہ کے کفن میں گر رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگ دنیا سے کچھ لے کر کے جاتے ہیں، مگر عبداللہ تیری قسمت کو سلام ہو، تو اپنے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر جا رہا ہے، اور وہ عشق لے کر کے جا رہا ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، تیرے مقام و مرتبے کو سلام ہے۔ کہا اس دن میں نے یہ رشک کیا کہ کاش میں عبداللہ ابن مسعود نہ ہوتا، میں عبداللہ ہوتا اور میرے مصطفیٰ مجھے قبر میں اتارتے ہوتے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے دین کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔